والوں کو اسرائیل نے عالمی سمندر کے اندر اپنی حدود سے 40 کلومیٹر آگے آ کر کمانڈوز کے ذریعے اس کا محاصرہ کیا. پھر کمانڈوز کے ذریعے ان کے اس جہاز پر جس پر 600 لوگ سوار تھے اس پر قبضہ کیا. نہتے لوگ آگے بڑھے. انہوں نے کہا ہماری چار دیواری میں کوئی گھس آیا ہے. انہوں نے آگے آ کر نہتے ہاتھوں ان سے کہا کہ ہم تمہیں اپنے گھر میں اپنی عزتوں کی طرف نہیں بڑھنے دیں گے, اپنی املاک پر قبضے کی اجازت نہیں دیں گے. انہوں نے نہتے لوگوں کو گولیاں ماری اور اس کے ذریعے سے 80 لوگ ہلاک یا زخمی ہوئے. آپ نے دیکھا یہ دن دہاڑے کی بات ہے, پوری دنیا نے ٹی وی پر اپنے گھروں میں بیٹھ کر دیکھا. آج مسلمانوں کا فرض بنتا تھا کہ ان کی نمائندگی کی جائے. لوگوں, یہ دکانیں میدان حشر میں نہیں ہوں گی, یہ کاروبار میدان حشر میں نہیں ہوں گے, یہ تمہارے بال بچے اور خاندان میدان حشر میں نہیں ہوں گے. وہاں سوال کیا جائے گا, اے بندے اٹھ, تنہا کھڑا ہو, جواب دے. اسرائیل ایک ناجائز ریاست تھی, اس نے اپنے لوگوں کو اس لیے مسلح کیا, اس لیے ایٹامک بم ان کے حوالے کیا, کشتیاں اور جہاز دیے کہ وہ اپنی قوم کے ناجائز نظریے کی حفاظت کرے, اس ناجائز ریاست کے وجود کی حفاظت کرے. اے لوگوں, میدان حشر میں جب پہنچو گے لوگ پوچھیں گے جن کو تم نے اپنی گلیوں کا حکمران بنایا, جن کو اپنے محلات دیے, جن کو اس پاکستان کے وسائل دیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں گستاخیاں کی گئی, گستاخانے خاکے بنائے گئے. اے مسلمان, تیری زندگی میں کیا فرق آیا تھا؟ جواب کیا ہوگا شرمساری کے علاوہ؟ اے مسلمان, جب تو آگے بڑھے گا تجھے کہا جائے گا نہتا مسلمان تھا, افغانستان میں اپنے گھر میں بیٹھا تھا, سینے کے اوپر 600 ٹن وزنی بم گرائے جاتے تھے جن کے ذریعے سے ان کی زندگیاں برباد ہوتی تھی. تیرے کاروبار کے لیے تو تجھے پیدا نہیں کیا تھا, امتحان کی زندگی دی تھی, آزمائش کے دن دیے تھے, تو بالکل چوکتا نہیں تھا, ہلتا نہیں تھا, کہیں پہ باہر نکل کے مجبور نہیں کرتا تھا, آواز بلند نہیں کرتا تھا. آج کروڑ کے مسلمان اسی لیے نکلے ہیں, تمہیں بھی یہ آواز دے, اپنے جذبات کا بھی اظہار کرے, حکمرانوں کو یہ پیغام دے کہ یہ بہچال ہے, اس بہچال کی آہٹ سے تم کسی بڑے طوفان کو بھی ناپ سکتے ہو. اگر تم نے یہی روٹین رکھی تو یہ دکاندار دکانوں میں نہیں بیٹھیں گے, یہ بال بچوں کی حفاظت کرنے والے گھروں کے دروازے کھلے چھوڑ کر اسی طرح نکلے تھے. جب کسی صحابی نے حضور سے یہ پوچھا کہ حضور اگر میں جنت میں چلا جاؤں تو کیا ہوگا, انہوں نے کہا اگر شہید ہوئے تو ایک لمبی اور فانی زندگی ہے. انہوں نے وہ کھجور وہی چھوڑی جو ان کے ہاتھ میں کھانے کے لیے پکڑ رکھی تھی اور بھاگ کے گئے, شہید ہوئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلا کر واقعہ بیان کیا کہ یہ وہ صحابی ہے جس نے مجھ سے یہ بات پوچھی اور پھر یہ چلا اور اس نے شہادت پائی اور اب وہ یہاں اپنے اللہ کے پاس راضی ہے. تم سب لوگ اللہ کو راضی بننے کے لیے, راضی کرنے کے لیے مسلمان ہو, تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو. اگر تم نے فیصلہ سوچ سمجھ کر نہ کیا, تمہاری زبانیں دکانوں پر بیٹھ کے چلنی چاہیے کہ گستاخانہ خاکے بنانے والوں کے خلاف عملی اقدامات ہونے چاہیے. عملی اقدام ان کی گردن کٹ جانے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں, لیکن انہوں نے جو یوٹیوب ہے اور فیس بک ہے اس کو دوبارہ بحال کر دیا. کسی کے خلاف کوئی ایکشن نہ ہوا. ہم مطالبہ کرتے ہیں حکمرانوں, اگر یہی روش رہی تو یہ لوگ پرامن راستہ چھوڑ سکتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ پرامن راستہ چھوڑا جائے. ہم عوام کی طاقت پر یقین رکھتے ہیں, اللہ کی رحمت اور نصرت اور تائید پر یقین رکھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں حکمران کے پاس مہلت عمل کم ہے. اب ہم یہاں سے جائیں گے, آگے بڑھ کر ہم اپنے پروگرام کو کمیٹی چوک پر ختم کریں گے. مسلمانوں نے کروڑ سے مطالبہ ہے کہ اپنی زبانوں کو حرکت دو, آئندہ اپنی زندگیوں کے فیصلے سوچ سمجھ کر کرو. قرآن و سنت کے زیر اہتمام تمہاری زندگیاں اگر چلنی ہیں تو ان قیادتوں کے تحت چلنی ہے جو قرآن و سنت کو تم پر حاکم دیکھنا چاہیں. وما علینا